بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے مسلمان جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں ان کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں جس کے اندر عید الاضحیٰ کا طریقہ بتائیں۔ بہت سارے وائس میسیج آئے، جیسے کہ بھائی فرقان صاحب ہیں، یہ عمان سے بات کر رہے ہیں، ان کی آپ السلام علیکم جی، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی۔ آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ عید کی نماز جو آ رہی ہے نا انشاءاللہ، تو اس کا جو پہلے طریقہ بتاتا ہے نا امام، تو عذرائے کرام اگر آپ وہ بھی اپلوڈ کر دیں اس پہ یوٹیوب پہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ساؤتھ کوریا میں حالات کی وجہ سے ہر مسجد میں 3 جماعتیں ہوئی ہیں، تو 20 سے 25 منٹ کے اندر کا وقفہ دیا جاتا ہے، اور ابھی بھی حالات نظر یہ آ رہے ہیں کہ 20 سے 25 منٹ ہی دیے جائیں گے۔ تو اس میں 4 چیزیں تھیں کہ سب سے پہلے نماز کا طریقہ ہو گیا، اس کے بعد نماز عید کی ہو گئی، اس کے بعد تیسرا خطبہ ہو گیا، چوتھا مختصر دعا۔ تو گزارش پہ سے خدمت تھی کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ وہ ذرا عید کی نماز کا طریقہ جو ہے کہ وہ اپلوڈ کر دیں برائے مہربانی۔ یہ پورے مجھ سمیت کافی دوست احباب کی طرف سے نا میرے پاس درخواست آئی تھی، تو آپ سے درخواست ہے ساؤتھ کوریا کی طرف سے نا، ساؤتھ کوریا میں تمام جتنے بھی دوست احباب ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ فرقان بھائی میں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو جیسا کہ دوستو آپ نے سنا، یہ ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ افریقہ سے بہت سارے احباب کی درخواست ہے کہ وہاں 15 سے 20 منٹ ان کو دیے جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے۔ اس کے اندر عید کی نماز کا طریقہ بھی بتانا ہوتا ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، مختصر سا بیان بھی ہوتا ہے اور دعا بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عید کا طریقہ پوچھا ہے۔ دیکھیں محترم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کا طریقہ ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے اندر اور عید الفطر کے اندر 2 رکعت ہوتی ہیں عید نماز کی، اور یہ عام نمازوں کی طرح نماز ہوتی ہے۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر اور 3 تکبیرات دوسری رکعت کے اندر ہوتی ہیں۔ تو مکمل میں طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ اس ارادے کے ساتھ وہ تو جا رہے ہیں نماز پڑھنے، یہی آپ کی نیت ہو گئی۔ اب بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری ہوتا ہے، زبان سے دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے، دہرا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو دہرانا چاہیں ان کے لیے یہ نیت ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز عید۔ امام بھی یہ نیت کرے، مقتدی ساتھ پیچھے اس امام کی نیت کر لیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہنا ہے۔ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، اتنی مقدار کھڑے رہنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر اسی طرح 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہاتھوں کو چھوڑ کے کھڑے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اب ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے قرأت کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ کوئی اور سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ سارا جیسے عام نمازوں کا ہوتا ہے اس طرح کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے آہستہ، اور پھر الحمدللہ پڑھنی ہے، بلند آواز سے قرأت کرنی ہے۔ قرأت کرنے کے بعد اب پھر اسی طرح 3 زائد تکبیریں کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب تیسری تکبیر کے بعد بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں یہی فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ وہاں سورۃ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں زائد تھیں، اور یہاں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 تکبیریں ہیں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے تھے کیونکہ قرأت کرنی تھی وہاں۔ یہاں اب قرأت نہیں کرنی، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے کانوں تک رکوع کے اندر چلا جانا ہے۔ پھر اسی طرح نماز آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب نماز مکمل ہو جائے دعا کر لینی ہے، دعا کے بعد پھر خطبہ دینا ہے۔
بعض حضرات کہتے ہیں خطبے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن راجح اور مستند جو قول ہے تمام علماء کا جو متفقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دعا کی جائے پھر جو ہے خطبہ دیا جائے۔ اب بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے پہلے بھی دعا کی جائے خطبہ کے بعد بھی دعا کی جائے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دعا ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، چاہے آپ خطبہ سے پہلے پڑھ لیں چاہے خطبہ کے بعد، لیکن اکثر علماء اور مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے کہ خطبہ سے پہلے دعا مانگی جائے۔ تو یہ تھا مختصر سا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو مسلمان اس بارے میں پریشان ہیں، یہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان تک بات پہنچ جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا، واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔